السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو جو ہے وہ صرف ایک پاکستانی کے لیے ہے جس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس ویڈیو کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں اپنی کسی ایک پارٹی کا اور اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہمارا لیڈر جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے اور وہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، میں وہ باتیں کروں گا جو پاکستان کا کوئی بھی باشعور انسان سوچے گا ضرور۔ دیکھیں، تمام آپ سیاستدانوں کو اور جتنے پاورفل لوگ ہیں ان کو جمع کریں تو میرے خیال سے ٹوٹل آپ سمجھ لیں 1500 یا 1600 یہ لوگ ہیں جنہوں نے 22-23 کروڑ عوام کو جو ہے وہ بالکل پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ خود ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی پاورفل آدمی کو پاکستان میں اس کی جرم کی سزا ملی ہو؟ میرا پہلا کوسچن آپ لوگوں سے یہ ہے۔ اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے اور آپ کوئی بھی نظریہ رکھتے ہیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم لوگ آئیں گے اقتدار میں تو پھر ہم فلاں بندے کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، پھر ہم ایک ایک پیسہ اس کا پیٹ پھاڑ کے ہم عوام کا نکال لیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ لوگ تقریروں میں سنتے آئے ہیں اور سٹل ابھی تک سن رہے ہیں۔ تو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا سیاسی لیڈر تھا جس نے یہ ساری باتیں کی اور پھر ان کو پورا بھی کیا ہو، جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا؟ تو کیا آپ نے گھسیٹتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا، اور آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے اور عوام ان کے جو ہے نا بنی ہوئی ہے فٹ بال۔ ایک ٹھڈا مارتا ہے، عوام گھوم کے دوسرے کے پاس جاتی ہے، دوسرا مارتا ہے تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا مارتا ہے چوتھے کو دیتا ہے۔ یہ رہ گئے ہیں خالی تقریروں جوگے، ٹھیک ہے نا؟ بس ان کی آپ نے تقریریں سننی، اور آپ لوگوں کو ویسے ہی میرا سیلیوٹ ہے، اس لیے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ لوگ جلسوں میں جاتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت کیسے آتا ہے مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کبھی کبھی ناشتہ بھی میرا رہ جاتا ہے، اتنا میں مصروف ہوں روزگار میں کہ بچوں کے لیے ہے جو روزی روٹی کا انتظام میں نے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہے جی، میں تو سیلیوٹ آپ لوگوں کو کرتا ہوں قسم سے۔ اس کے بعد دوسرا اپوزیشن کا لیڈر آ جاتا ہے، آ کے جناب وہ کہتا ہے جی نہ میں NRR دوں گا، نہ میں ان کو ملک سے بھاگنے دوں گا، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ قوم کا لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے، NRO بھی آپ کے سامنے سارا کچھ آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو رکھا ہے جلوسوں اور جلسوں کے لیے، بس آپ لوگوں کی یہ اوقات ہے، اور اس میں وہ لوگ خوش نہ ہوں کہ جو جن کو اقتدار نہیں ملا اور وہ بڑے خوش ہیں کہ یہ فلاں کے متعلق نہیں، بھائی میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس فیملی کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ کو مختلف سیاسی پارٹیوں میں شکلیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ کوئی وہاں سے اٹھا ادھر چلا گیا، کوئی ادھر سے اٹھا ادھر چلا گیا۔ تو آپ جب اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ ایک فیملی ہے جس نے پاکستان پورے کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ کوئی بھی جلسوں میں بے شک بات کریں، تقریریں کریں، جو دل کرے ان کا کریں، پریکٹیکل کیا کیا جاتا ہے یہ آپ سوچیں۔ اور اگر آپ ایک صرف پاکستانی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان اس وقت کتنے کروڑوں ڈالر کا جو ہے مقروض ہے، آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ خالی اس کو ہم کسی پارٹی کو گالیاں دے کے ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اپنا بھی حق ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا کردار کیا ہے ایز اے سٹیزن۔
ہم کتنا پاکستان کو سوچ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ بات شاید نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاورفل لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور ہر جگہ پر صوبوں میں ایسے لوگ ہائر کرتے ہیں جو باقی لوگوں کو بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے، جو اتنے تعلیمی یافتہ نہیں ہیں، ان کو اپنے اس میں جلسے میں جلوسوں میں شامل کرتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں۔ یہ ان کی جاب ہے اور وہ اس کے پیسے لیتے ہیں، ان پہ پیسہ لگایا جاتا ہے۔ الیکشن پہ کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے؟ اور میں نے آپ سب سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ کوئی ایسا سیاستدان ہے جس نے اپنی جیب سے عوام پہ کچھ لگایا ہو؟ کوئی ایک ضرور بتائیے گا، میرے کمنٹس میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ قیس بھائی ایک تھا جی ہمارا سیاستدان، وہ جو ہے اپنے تنخواہ میں سے جو ہے نا وہ ہم لوگوں پہ لگاتا تھا پاکستان کے۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ماچس کی ڈبی پہ ٹیکس دیکھ لیں، وہاں سے ہم لوگ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور بڑی سے مہنگی چیز ہے اس پہ ہم لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں تو سن کے حیران ہو جاتا ہوں جب یہ سیاستدان کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ کس نے کہا کہ پاکستان کے عوام ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ کون سی ایسی آپ کی پروڈکٹ ہے پاکستان کی جس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے؟ وہ تو آپ لوگ لگا کے بھیجتے ہیں، وہ تو ہم پے کرتے ہیں، ہر چیز کو پے کرتے ہیں ہم۔ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، بجلی کے بل آپ لوگوں کے سامنے ہیں، گھر کے یونٹ کتنے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کمرشل یونٹ کس جگہ پہ آ کے ہیں، کمرشل یونٹس کس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مہینہ آپ بل نہ جمع کرائیں تو بدماشوں کی طرح آ کے یہ آپ کا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز کا ٹیکس پے کر رہے ہیں بھائی۔ کھا کون رہا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ پاکستان کے عوام پر کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ دوسرا، ہم عظیم قوم ہیں، میں پاکستان کے عوام کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں۔ ہم وہ عظیم لوگ ہیں جو بجلی بنانے کے پیسے بھی دیتے ہیں اور استعمال کرنے کا کرایہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سوائے پاکستان میں۔ مطلب ایک کمپنی کا مالک ہے، وہ گاڑی تیار کرتا ہے اپنے پیسے سے، اور اس کے بعد جب وہ اس گاڑی کو چلاتا ہے تو اس کا کرایہ ادا کرتا ہے، اور اس پر بدماشی آپ یہ دیکھیں کہ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج۔ ادھر جا کے جلسوں میں جو آپ لوگ لاکھ لوگ 40 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ سوشل ایشوز پہ کھڑے ہونا شروع ہوں۔ خدا کا واسطہ اگر آپ پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ جو بچوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے، یہ جو 2 نمبر کام پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ایک کمیونٹی آپ لوگ بنیں اور ان کے اوپر آ کر آپ احتجاج کریں، آپ باتیں کریں، تو لوگ آپ کو عقل مند بھی کہیں گے کہ آپ عقل مند ہیں، کہ آپ ایک سوسائٹی کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ جلسوں میں آپ کیا سنتے ہیں مجھے بتائیں؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ انتہا کے کیسز پڑے ہوئے ہیں بڑے لوگوں کے اوپر، قتل کے کیسز بھی ہیں، کرپشن کے کیسز بھی ہیں۔ آپ مجھے ایک بندے کا نام بتانا ہے آپ نے آج میرے کمنٹس کے اندر کہ جس کو سزا ملی ہو اور وہ جیل میں گیا اور آپ نے اخباروں میں اس کی تصویر دیکھی ہو کہ جی یہ دیکھیں یہ بندہ جو تھا نا، اس نے 2 نمبری کی تھی عوام کے ساتھ، اور یہ دیکھیں آج اس کو جو ہے انصاف جو ہے عوام کو مل گیا اور یہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ نہیں، کوئی نہیں اور نہ کبھی آئے گا۔ یہ جو فیملی ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو قسم سے آپ جلسوں میں جا کے جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، آپ ٹی وی پہ بھی ان کی تقریریں نہیں دیکھیں گے، جیسے میں نہیں دیکھتا۔ تو اس پورے چیزوں کو آپ سمجھیں۔ آپ لوگ اب باشعور ہو گئے ہیں اور اتنا قرضہ ہے سوائے اس کے کہ اتنے واٹس ایپ گروپس میں تو سارے چھوڑا ہوں۔ اب چھوڑا ہوں کا مطلب کہ چھوڑ چکا ہوں، اور ابھی بھی کوئی مجھے ایڈ کر لیتا ہے تو میں یقین کریں، اول تو میری نظر نہیں پڑتی، میں اتنا بیزی ہوتا ہوں، لیکن میری نظر بھی آ جائے نا کہ مجھے کسی سیاست کے گروپ میں ڈال دیا ہے تو یقین کریں تو میں 1 سیکنڈ میں اس کو لیفٹ کرتا ہوں۔
ساری سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، جو اقتدار میں آئی بھی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جو آنا چاہتی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کریں گی۔ وہ بھی بڑے بڑے ایشوز ہیں جو جتنی ان کے پاس طاقت ہے، آپ نے ضروری ہے کہ آپ اقتدار پہ آئیں گے تو آپ اس کو اپلائی کریں گے۔ آپ کے پاس جتنی عوام ہے، جتنے لوگ ہیں، آپ کے جتنے فالوورز ہیں، آپ اس کے بغیر بھی حق سچ کی آواز بلند کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب آپ کو بھی لالچ ہے اقتدار میں آنے کی، آپ کو بھی مزہ آئے ذرا بیٹھ کے عوام کا پیسہ کھا کے۔ پھر یہی ہے نا جی، ابھی کسی صاحب نے کمنٹ کیے وہ جی میں نے کہا یار دعا زارہ کیس کے اوپر جو ہے عمران خان بالکل خاموش ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کو بولنا چاہیے۔ تو ایک بندے کا مجھے کمنٹ آیا، وہ جی اصل میں وہ حکومت میں نہیں ہے نا، ان کے پاس حکومت نہیں۔ اچھا بھائی، حکومت نہیں ہے تو پھر ناانصافی برداشت کریں گے آپ کے پاس پاور تو ہے نا، 50-60 ہزار بندہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ رخ کر دیں وہاں پہ، کوئی ایک جملہ بولیں، کیوں نہیں بولتے؟ بات یہ ہے کہ ہم برے صغیر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں غلام رہنا پسند ہے، اور ہم اپنوں کے پاس غلامی کر کے بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری حقیقت ہے، اور یہ ایک پاکستانی کی آواز ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ کیس علی میر بات کر رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ ووٹ ڈالا اپنی پوری زندگی میں، اور وہ عمران خان کو ڈالا تھا، اور اس کے بعد مجھے دکھ ہوا کہ میں نے ان کو ووٹ بھی ڈال کے اپنا ووٹ ضائع کیا، کیونکہ ان کے پاس وقت تھا اور وہ 4 سال میں بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے۔ بات ہوتی ہے ساری پالیسیز کی کہ آپ اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی آ کے وہی سارا کچھ آپ کے سامنے کیا جو ہوا آپ کے سامنے، اور جو باقی کر کے جا چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میرا آج کا سوال ہے، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، اس سیاستدان کا نام بتانا ہے کہ جس کو سزا دی گئی ہو۔ اس کے بعد اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں۔ بیانات آپ لوگوں کے سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے بیان دیتے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آتے ہیں آپ محفل کے اندر خطبہ دینے کے لیے اور بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے اوپر بیان دیتے ہیں کہ کتنے سادہ تھے، اور وہ دولت سے نفرت کرتے تھے، اور وہ مالو یہ جو دولت ہے دنیا کی ان سے ان کو نفرت تھی، یہ سارا بیان ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹے کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے، میں ادھر بوجھا کہوں گا، پنجابی کا ہے بوجھا، جیب میں 2.5-3 لاکھ روپیہ ڈالتے ہیں بیان کا، اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اور 4 کروڑ روپے کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یار آپ لوگ نہیں سوچتے، حیرانی ہے، کمال ہے، کمال ہے، قسم سے کمال ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں؟ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میری اپنے چینل کی ایک پالیسی ہے کہ نہ کسی سیاسی پارٹی پہ بات کرنی ہے، نہ کسی فرقے کی بات کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے پاکستان پہ اور انسان پہ۔ آپ لوگ نہیں سوچتے، آپ آ کے مظلومیت کی بات کرتے ہیں، اپنی محفلوں کے اندر وائرل ہوتی ہیں، دنیا رونے لگ جاتی ہے آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے، اور بیان کرنے کے پیسے ماشاءاللہ آپ کے جب ہم سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ 1 گھنٹہ بولنے کا، 5 لاکھ روپیہ 1 گھنٹہ بولنے کا، تو آپ بیان میں بتا رہے ہیں کہ جی کتنے سادہ تھے اور کس طرح سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ تو آپ لوگ نہ سوچیں جی، میں تو سوچتا ہوں، آپ لوگ بے شک نہ سوچیں، کیونکہ اگر آپ لوگ سوچتے تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو یہ 1500 کا جو ایک کنبہ ہے، ایک فیملی ہے، اس کے ہاتھوں آپ فٹ بال بنے ہوئے ہیں اور بنے رہیں۔ میری تو دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، میری تو پتہ نہیں اور آگے کتنی رہ گئی ہے، کیونکہ مرنا تو سب نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے مزید بے وقوف بننا ہے تو آپ لوگ بالکل ٹائی لگائیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھیں اور اپنی پارٹیوں کو ڈسکس کیا کریں، اپنا ٹائم ضائع کریں، آپ جائیں جلسوں میں جائیں، ہوگا آپ کے پاس اتنا ٹائم، آپ کے وسائل ہوں گے۔ اب کیوں ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ہی پاکستان میں اس کو اہمیت دی نہیں جاتی ہے، ایجوکیشن کو۔ آپ اپنے پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں نا،
تو آج سے جو بچے ہیں نا ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. 20 سال کے بعد پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جوان ہو کے سامنے آئے گا اور وہ آ کے یہ سارے معاملات کو سمجھے گا اور آگے اس کو لے کے چلے گا. لیکن نہ ہمارا نصاب چینج ہوگا، نہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے گا، نہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا، کیونکہ وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں. کیونکہ ہمیں عقل آ گئی تو پھر انقلاب آئے گا، اور انقلاب جو فرانس کا آیا تھا جس نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی تھی. لوگ اس چیز سے 600 سال 500 سال پہلے آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی بھی وہی سوچیں لے کے، اس لیے کہ یہ سوچیں ہم لوگوں کی بنا دی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں آپ کو لڑتے ہوئے دیکھ کے کسی فرقے کے اوپر، یا سیاسی جو لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں یہ لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ خوش ہوتے ہیں. سائیکالوجی کے حساب سے آپ جتنی بات کرتے ہیں، آپ جتنی گفتگو کرتے ہیں، آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بلیک بورڈ کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں ایک جگہ ہوتی ہے آپ کتنا لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر، پھر اس کو آپ کو رب کر کے پھر دوبارہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے. سائیکالوجی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، یا بلکہ جو سائیکالوجی کو تھوڑا سا جانتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو آپ کا دماغ ہی فارغ نہیں رہنے دیا جاتا. اور دوسری بات، ایک اور سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے بجلی کے میٹر کے اندر ایک لال لائٹ لگی ہوتی ہے جو ہر وقت بلنک کرتی رہتی ہے، اس کے پیسے کون ادا کرتا ہے، اور اس لائٹ کا کیا مقصد ہے، اس لائٹ کا کیا مقصد ہے؟ اگر وہ ایک مہینے میں ایک یونٹ گراتی ہے وہ ریڈ لائٹ، جس کا مقصد ہی نہیں ہے، تو اب آپ اس کو تقسیم کر دیں کہ پاکستان میں کروڑوں کے حساب سے میٹر ہیں، تو آپ مہینے کا جب ایسٹیمیٹ نکالیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور کیسے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. میرے اتنے زیادہ آن لائن کام کر رہے ہیں، یقین کریں لوگ، اور وہ چیختے اور چلاتے ہیں. میری اپنی کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے جب 4 گھنٹے 5 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، دل کرتا ہے یہ سب سسٹم کو میں آگ لگا دوں، کیونکہ میرا روزگار یہ ہے، میں نے کمانا ادھر سے ہے. کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ ہم لوگ غلط ہیں، کیونکہ کل کسی نے آواز دی سیاسی پارٹی نے تو ہم پہنچ جائیں گے ٹھمکے لگانے کے لیے. یہ آپ ایک پاکستانی سے بات کر رہا ہوں میں، یہ جو سیاسی پارٹیوں کے ہیں میں ان سے بات نہیں کر رہا. اور آپ دیکھا دیکھی جو ہے نا آگے جلسوں میں جانا ادھر جانا یہ چھوڑ دیں. یہ تیار کیے ہوئے لوگ ہیں اس فیملی کے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں جو آپ کے دماغ کو جو ہے مائنڈ واش کرتے ہیں اور آپ کو پارٹیوں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ پوری فیملی ہے، کوئی کسی کے خلاف نہیں بولے گا، سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کس نے کتنی کرپشن کی ہے، کس کی کتنی زمینیں ہیں، کس کی کتنی جائیدادیں ہیں، کس نے کس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کس کا کیس کہاں چل رہا ہے، کس کا کیس کہاں چل رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن رزلٹ زیرو، کوئی سزا نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ ایسے ہی مر جائے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم نے تو جیسے تیسے زندگی گزارنی تھی وہ گزار دی، لیکن آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل کم سے کم روشن کر کے جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.